السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ سینٹ انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی مسائل بدستور جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کے ناراض رہنما کاغذات نامزدگی واپس نہ لینے کے فیصلے پر برقرار ہیں۔ اب کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی بلا مقابلہ سینٹ انتخابات کا معاملہ اب کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ دوسری جانب سینٹ انتخابات سے قبل کے پی اسمبلی میں ریزرو سیٹس پر آئے امیدواروں نے آج حلف لینا تھا، لیکن کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے پہلے یہ کارروائی ممکن نہ ہو سکی، لیکن پھر پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر شام کو گورنر ہاؤس میں ان اراکین نے حلف لے لیا۔ اب کل 11 بجے سینٹ کے انتخابات ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے ناراض رہنماؤں کے خلاف وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے صلح کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے ناراض رہنما خرم ذیشان۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، اس وقت جو پارٹی میں آپ کی پوزیشن ہے، آپ لوگوں کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ناراض رہنما پی ٹی آئی ہیں، دوسری طرف بیرسٹر سیف صاحب خان صاحب سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ خان صاحب کا نام استعمال کر کے ایسے نام لا سکتے ہیں جس پہ آپ لوگوں کو اعتراض ہو، اور آپ لوگوں نے جو اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے تھے وہ بھی آپ نے نہیں لیے؟ ایک طرف گنڈا پور صاحب، گوہر صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو کہ کیا خان صاحب نے جو نام منتخب کیے تھے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں تھے، اور آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس تھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ناراض ہے۔ ہماری دیکھیں بڑی پارٹی ہے، اس میں بہت ساری آراء ہو سکتی ہیں، لوگوں کا سب چیزوں پر اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی یہ بات کہ ہم ان ناموں سے یا اس پہ اگر تو یہ خان صاحب کے نام ہے تو ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، یہ پریروگیٹو خان صاحب کا ہی ہے۔ تو سر، ایسی کیا ریزن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ خان صاحب نے نام نہیں دیے ہوں گے؟ مطلب دیر مسٹ بی اے ریزن۔ کیونکہ یہ نام جس شخص کے تھرو باہر آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کردار بڑا ڈوبیس ہے، اس کو پارٹی کے اندر ہارڈلی، بلکہ کوئی کیا اون کرتا ہی نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، نو بڈی کنسیڈرز اٹ پی ٹی آئی۔ لیکن بحث یہ ہے ہی نہیں، ہمیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ ہم یہ 4 بندے کیوں ہیں یا کیوں نہیں ہیں، جو بھی ہے ڈیسیجن ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ ہمارا بیسک ایشو یہ ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ نہ کریں، بند کمروں میں بیٹھ کے بندر بانٹ نہ کریں جن لوگوں سے خان صاحب بات تک نہیں کرنا چاہتے۔ انہی لوگوں نے تو اتنا ظلم کیا ہمارے اوپر، خان صاحب کے اوپر ابھی بھی کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ، ہمارے بزرگ سیاستدان، وہ ابھی تک جیلوں میں، ہمارے ہزاروں کارکنان۔ تو یہ بات ذہن مانتا نہیں ہے کہ خان صاحب اس طرح کا تو سر، ڈیسیژن۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ان سے بات نہیں کرتے، جب بھی تحریک کی بات آتی ہے گنڈا پور صاحب کچھ نہ کچھ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کہہ دیتے ہیں، تحریک بھی نہیں چل پاتی۔ آج گنڈا پور صاحب انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ذاتی مفاد ہے؟ کوئی مطلب کیا کسی کی بولی لگ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے کہ کل تک آپ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، فارم 47 والے لوگ ان کو کہا جاتا تھا، اور پھر ریزرو سیٹس کے اوپر اتنا ایشو آیا، اور آج آپ کی ہی جماعت کے سی ایم صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ بھی گئے ہیں اور آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ کارروائی کرنا چاہتا ہے کوئی تو وہ کل کی بجائے آج کرے، آج کرنی ہے تو ابھی کرے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی نظریے پہ ہوتے ہیں، کسی اصول پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اس پارٹی میں کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرا نظریہ اس پارٹی کے ساتھ ملتا ہے، اس کا نظریہ خان صاحب کا، ہمارا سب کا نظریہ ایک ہے۔ اگر اس نظریے سے میں کہیں انحراف ہوتے ہوئے دیکھوں گا تو میں بددیانت انسان ہوں گا۔ ہم سیاست بعد میں آتی ہے، اخلاقیات پہلے آتی ہیں۔ تو ہمیں ایک تو اس چیز کا مجھے کوئی نہ فرق پڑتا ہے، میں کوئی کیریئر پولیٹیشین نہیں ہوں، مجھے میری روزی روٹی سیاست سے نہیں جڑی ہوئی ہے، سو آئی ڈونٹ کیئر، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ لوگ ان کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ تو ایک بڑا خود سے لوگ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ خان صاحب اگر کچھ لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو اب پھر خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے، پارٹی کے ورکرز کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں ہماری پارٹی میں 2 ہی سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک ہے خان صاحب اور دوسرے ان کے ورکرز۔ باقی عہدیدار آپ کو پتا ہے کتنے لوگ بڑے بڑے نام اس پارٹی سے چلے گئے، لوگوں نے کہا پتہ نہیں پارٹی کا کیا بنے گا، پارٹی پھر بھی کھڑی رہی، مضبوطی سے کھڑی رہی۔ سب سے بڑا تاریخ کا مینڈیٹ ہم لوگوں نے لیا، اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پارٹی مضبوط ہے، اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، اور کل اگر الیکشن ہوتا ہے تو دوبارہ سے ہم 8 فروری سے بھی بڑا مینڈیٹ لے سکتے ہیں۔ صحیح سر، اگر جسٹ ان کیس ایک ہائپوتھیٹکلی کہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو کیا آپ لوگ کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے؟
नहीं, बिल्कुल हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। सही। हम ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। हम अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे, हम बताएंगे जो हमारे पास हमें जो भी हमारे पास ऑप्शंस लीगल अवेलेबल हैं, हम वो यूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा सूल पे खड़ा हो, नजरिए पे खड़ा हो और आप उसको जो है तो टारगेट करना शुरू कर दें। हम इसका अपने तरीके से पार्टी के अंदर रहते हुए इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सही। सर, ये तो आपका नज़रिया, पर गंडापुर साहिब फरमाते हैं कि आप लोगों की वजह से पार्टी को नुकसान हो चुका है, लेकिन गंडापुर साहिब ये भी फरमाते हैं कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी था जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ गया। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि डेफिनेटली हॉर्स ट्रेडिंग तो होती है, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं इस पे इतना कहूंगा कि हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो कोई नहीं होती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, इस कौम के लिए अपनी पूरी जिंदगी देने वाला इंसान, वो जेल के पीछे है। और हम लोग ये खदशे, ये वहम और इन मसलहतों के तहत कि हमारे लोग हमें वोट नहीं देंगे, वो बिक जाएंगे, क्या डर है आपको? क्यों नहीं एक्सपोज होने देते ऐसी काली भेड़ों को? आपकी आपकी जमात से जब भी काली भेड़ें एक्सपोज होंगी तो आपकी जमात मजबूत होगी, वो कमजोर नहीं होगी। सही। तो ये अपने अपनी सोच की बात है, पॉलिटिक्स से ऊपर की चीज है, ये नजरिए की बात है। सर, आपने एक्सपोज होने की बात की, तो जमात में तो बहुत से लोग एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि जब भी खान साहब की तहरीक की बात होती है, कभी 90 दिन का बयानिया आ जाता है, कभी कहा जाता है 5 अगस्त को होगी, कभी बेटों की बात कर लेते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान पे कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो मजीद कितना ये पार्टी एक्सपोज होगी, क्योंकि अब तो आवाम भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। नहीं देखें, इसमें एक बात को समझिए, जैसे जैसे लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके जो नजरिए के मुहाफिज कह लें, जो आपके वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड पे खान साहब के लिए जान दे भी चुके हैं और जान देने के लिए तैयार हैं, और ये 1, 2 हजार 2 हजार नहीं, ये लाखों करोड़ों की तादाद में है। ठीक है, तो हमारे पास न लीडरशिप की कमी है, ना हमारे पास मुखलिस लोगों की कमी है। एक्सपोज होते जाएंगे लोग, ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस होते जाएंगे, और ये होगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सही। ये होगा। सर, अब ये मे जो भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है जी, इसमें, लेकिन ये जो इशू चल रहा है आप जी लोगों जी। से लेके, आप लोगों ने क्या इस दौरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की, या हाई कोर्ट से रुजू किया कि अगर किसी टाइम में आपकी मुलाकात करा दी जाती, आपकी मुलाकात या जो बाकी लोग थे आपके साथ जो नहीं मान रहे थे, अगर वो लोग मिल लेते, या ऐसी कोई कोशिश हुई ही नहीं? नहीं, ऐसी कोशिश हुई नहीं। सच्ची बात यह, मैं अपनी जात के हवाले तक तो आपको कह सकता हूँ कि मुझे तो इतना पता है। मेरे लिए मिलना कोई शायद ना जाने दिया जाता, लेकिन मैं एक वकील हूं तो इतना मेरे लिए प्रॉब्लम ना होता। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ सिक्योरिटी की ऐसी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से मैं वहां जा नहीं सकता। मतलब सही। जाना आसान है, लेकिन वहां से वापसी की कोई सही। गारंटी नहीं है। तो बाकी लोगों ने मेरे ख्याल में कोशिश नहीं की, और मिलने भी नहीं दिया जाएगा। आपको पता है खान साहब की फैमिली को भी अक्सर औकात रोक लिया जाता है। अली मां खान, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, तो बाकी लोगों को कैसे मिलने देंगे? सर, अगर पार्टी के ये हालात अभी से हैं कि कल तक तो ये इनको फॉर्म 47 वाले कहते थे, आज ये उनके साथ बैठ गए हैं, क्या ये पार्टी खान साहब को निकाल पाएगी तहरीक के जरिए, या कोई भी सियासी प्रेशर बना के? कि हमारा फोकस होना चाहिए था खान साहब की रिहाई। ठीक एग्जैक्टली। है, लेकिन ये चीज भी नोट करें कि वो वर्कर जो बिल्कुल खामोश हो चुका था, बिल्कुल एक उसमें पैशन और नाउमीदी और ये इस तरह की चीजें हमारी पार्टी में वर्कर्स में फैलती जा रही थी, जब से 2-4 वर्कर्स ने, हम जैसे लोगों ने ये ऐलान किया है कि हम ऐसे किसी हर फैसले को जो असूलों पे नहीं होगा, हम उसे नहीं मानेंगे, तो वर्कर्स के अंदर एक जोश हुआ। मैं अपने कोहाट, एक छोटा सा शहर है, वहां पे सैकड़ों की तादाद में कल लोग निकले हैं। इससे पहले पिशावर में लोग निकले हैं। तो लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जिनके लिए निकल रहे हैं वो खान साहब से और उनके नजरिए से मुखलिस हैं। तो ये हमारा तो ये प्लान है, हमारी क्योंकि अपनी जाति कोई इसमें मफाद नहीं है, तो ये जो लोग अभी खड़े हुए हैं, वर्कर्स जो निकल रहे हैं, इंशाल्लाह यही हमारी इस तहरीक का, पहले से चीजें चल रही हैं, लेकिन एक जो जिसे कहते हैं कि आप नुक्ता आगाज, आप इसे यहां से कह लें कि हम इसको मोल्ड करेंगे, इसको हम चैनलाइज करेंगे इस पैशन को खान साहब की तहरीक की तरफ। और 5 अगस्त को इंशाल्लाह जब ग्राउंड के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो चीजें और होती हैं, और आपको बड़े नामों की जरूरत उस वक्त नहीं होती जब आप लोकलाइज एहतजाज कर रहे होते हैं। तो ये शहर शहर में होना है, पूरे पाकिस्तान में होना है। तो वी आर वेरी होपफुल तो इंशाल्लाह। सर, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, आप क्या देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा? ये तो एक बिल्कुल इसमें कोई भी नहीं हम कह सकते कि क्या रिजल्ट आएगा। ये कल हो सकता है बहुत बड़ा कोई सरप्राइज आ जाए, हो सकता है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन हो उस पे आ जाए चीज। तो इट्स
लेकिन आप इस चीज से देख लेना, जनरल इलेक्शंस में जब आप होते हैं तो एक आपको फिजा बनती हुई नजर आती है, आपको अंदाजा होता है कि किसकी पल्ला भारी है किसका नहीं है। ये तो असेंबली के अंदर लोग हैं, एमपीएज हैं, लोगों का एक्सेस होता है नहीं होता, कौन कहाँ पे खड़ा है, ये कल इसका फैसला होगा और वक्त से पहले कुछ कह नहीं सकता, बट कोई भी सरप्राइज आ सकता। और सर ये जिस तरह बैरिस्टर सैफ साहब नाम लेके आए, अलीमा साहिबा का कोई और मौक़िफ़ था, आपकी अलीमा साहिबा से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, मैं आपको सच्ची बात बोलूं तो मेरा इस हवाले से किसी से भी बात नहीं हुई। मैं अपनी जात के हवाले से या टिकट या सेनेट, इन चीजों के हवाले से मैं किसी से कभी मेरी बात हुई नहीं है। और मेरा हलीमा आपस से तो नहीं, लेकिन मेरा पार्टी के अपने जो हमारे क़यादत कह लें, ओहदेदारान जो है, मेरा अक्सर किसी से राब्ता रहता नहीं है। पता नहीं, पसंद नहीं करते मुझसे राब्ता रखना, व्हाटएवर, लेकिन मेरा राब्ता नहीं रहता इन मामलात में, और ना मैं इन सिलसिले में अपनी जाती किसी उसमें मैं राब्ता रखना भी नहीं चाहता। अच्छा सर, एक वैसे जिस तरह एक ऑफर्स आती हैं, हमने तो पाकिस्तान के इलेक्शंस में इसी तरह देखा, क्या आप पे कोई दबाव या ऑफर्स आपको आ रही हैं? जी, डायरेक्टली तो अल्लाह ताला किसी को इतनी जुर्रत ना दे कि वो मुझे डायरेक्टली ये कहे, दबाव डाले या लालच दे, लेकिन इनडायरेक्टली यस, थ्रू मिडल मैन ऑफर्स भी होती हैं, और ढके छुपे अल्फाज में आपको बताया भी जाता है कि जान बहुत कीमती है, ये मामूली चीजें हैं, इस तरह की। तो इट डजंट मैटर, ये सब पार्ट ऑफ द गेम। सही। तो सर अब मुझे आपकी मैं राय जानना चाहूँगी कि पार्टी में इतने इख्तलाफात क्यों हैं, जबकि खान साहब का एक नज़रिया है आम आदमी को जो फोकस करना है, लेकिन स्टिल पार्टी में इतने इख्तलाफात आ रहे हैं। खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक नहीं चल रही, उनकी बेगम के लिए कोई तहरीक नहीं चल रही, लेकिन जब सेनेट इलेक्शंस की बात हो, जब रिजर्व सीट्स की बात हो, तो आप सारे लोग, मतलब आपकी बात स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं करी, ओवरऑल पार्टी की बात कर रही हूँ कि रिजर्व सीट्स के टाइम पर जब फैसला आना था तो सब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे होते थे। आज सेनेट के लिए भी बहुत से लोग जो हैं वो उम्मीदवार हैं, इशूज़ चल रहे हैं, लेकिन यही जज्बा पार्टी का खान साहब की तहरीक के लिए क्यों नहीं होता कि जब 24 और 26 नवंबर को यहाँ पे लोग तो होते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन पार्टी के जो लीडर्स हैं वो मौजूद नहीं होते? तो ये क्या ये इक्तदार की जंग है और किसी को खान साहब से कोई लेना देना नहीं? अनफॉर्चुनेट है ये बात, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्योंकि ये हो चुका है तो मैं इससे इनकार करूंगा तो झूठ ही बोल रहा हूँ। तो इनकार तो इससे नहीं किया जा सकता। लेकिन वही बात है कि एक चीज इवॉल्व हो रही है। देखें, खान साहब जब तक जेल में हैं तब तक कुछ लोगों को अपने नजरिए की, अपनी डायरेक्शन की, अपनी सिमत की, इन चीजों की, अपने असूलों की, इनकी हिफाजत करनी होगी। तो वो कौन है ये भी दुनिया देख रही है, और वो कौन है जो ये गठजोड़, मेल मिलाप, इधर बात कर ली उधर बात कर ली, मतलब ये रिवायती सियासत, ठीक है। तो इस सिस्टम के खिलाफ ही तो हम लड़ रहे हैं, और अगर हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम वही काम करना शुरू कर दें जो इस सिस्टम में होता आ रहा है, तो जाहिर है, और ये मैं इसको कोई इतनी बुरी बात नहीं समझता, ये पार्टी के अंदर एवोल्यूशन हो रही है, आपकी छांटी हो रही है बुनियादी तौर पे, वर्कर्स को नजर आ रहा है, सर दुनिया को आपने नजर आ कहा रहा कि है, और सिस्टम के इवेंचुअली खिलाफ बातें, लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त पार्टी तो आपस में लड़ रही है। बिल्कुल, जी, जी। तो पार्टी में देखें, हर पार्टी में मैं एक और एंगल से आपको देखता हूँ। देखें, पाकिस्तान में हमें तो कोई शक नहीं है ना कि पाकिस्तान में एक एलीट कल्चर है, बिल्कुल है। ठीक है? हर पार्टी में एक सरमायादार है, जागीरदार है, पैसे वाले लोग हैं, उसके अलावा ताकतवर लोग हैं, ठीक है? उन्होंने पूरे आपके सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है। अब एक तरफ है इस मुल्क की अशराफिया, दूसरी तरफ है इस आम आम लोग, हम जैसे आम लोग, ठीक है, जो जिसकी वजह से ये मुल्क चलता है, जिनके टैक्स पे ये लोग पलते हैं, ठीक है। अब वो डिफाइनिंग मोमेंट आ चुका है कि जब आम लोगों ने ये चीज इनके कब्जे से लेनी है, इससे छुटकारा पाना है। हमारी भी पार्टी जाहिर है इस पाकिस्तान में ही है, हम भी कोई बाहर से तो, मरीख से तो नहीं आए हुए लोग इस पार्टी में। जाहिर है हमारी पार्टी के अंदर भी एक एलीट कल्चर बिल्कुल है, मौजूद है, और वो खत्म होगा, लेकिन आपको उसको खत्म होते होते टाइम लगता है। कुछ लोग उठेंगे, फिर वो उनके साथ और लोग शामिल होंगे इंशाल्लाह। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी पार्टी, बल्कि मैंने कल एक ट्वीट की थी कि पीटीआई रेनेसांस, ठीक है, तो हम उस फेज से गुजर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल कभी भी मायूस नहीं होता मैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्टी अपने नजरिए के साथ, इसके वर्कर्स खान साहब के साथ डट के खड़े होंगे, भरपूर तहरीक चलेगी, और इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर अब तो ट्रंप साहब ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 त्यारे गिराए हैं। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब तो ये जो हमारा बुज़दिल दुश्मन था वो ट्रंप साहब को तो कह नहीं सकता कि जी आपने गलत बयान दिया है।
امریکہ کے پاس جو ہے وہ کنفرمیشن کے انڈیپینڈنٹ اور لیٹسٹ ذرائع ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی، اور ویسے بھی جو ان کے ریسورسز جو ہیں وہ لامحدود ہیں اس سلسلے میں. تو میرے خیال ہے کنفرمیشن اگر وہ کر رہے ہیں تو پاکستان کا کلیم جو ہے وہ ویریفائی ہو گیا ہے، اور ہندوستان نے بھی کسی حد تک تو ہمارا کلیم جو ہے وہ انڈورس کر دیا ہوا تھا. انہوں نے بھی ڈینائی نہیں کیا، شروع میں تو ڈینائی کرتے رہے. میرا خیال ہے جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، لیکن جب انڈینائبل ایویڈنس سامنے آ گئی ہے تو وہ انہوں نے بھی چلے، انہوں نے 5 نہیں کیے، میرا خیال 3 کیے ہیں، تو 5 کی کنفرمیشن تو آ گئی ہے. تو ہم چھٹا جو ہے وہ if I remember it correctly وہ ایک ڈرون ہم نے اس کو کہا تھا کہ وہ ڈرون ہے. جی تو میرا خیال ہے کریڈیبلٹی آف آر کلیم ہیز بین اسٹیبلشڈ. بالکل سر. ابھی جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ تو ایک طرح سے معطل ہوا ہوا ہے، تو یہ پھر کس سمت میں سب جائے گا؟ کیونکہ جنگ تو ہم نے جیت لی اپنے ایک بزدل دشمن سے، لیکن سٹل اگر وہ ہمارے پانی پہ نظر رکھ کے بیٹھتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس مزید کیا چیزیں ہیں جس سے وہ اس طریقے سے اس کو ایک اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکے، کیونکہ پانی پہ تو ہمارا بھی حق ہے. دیکھیں یہ لوور رائپیرین جو ہے نا وہ یہ رسک جو ہے نا ہر وقت رن کرتے ہیں. میری اطلاع ہے سوشل میڈیا پہ آیا ہوا تھا، آئی ڈو ناٹ ہیو این آفیشیل کنفرمیشن کہ برہمپترا کے اوپر بھی جو آف اسٹریم جو ہے چائنا جو ہے وہ ڈیم تعمیر کر رہا ہے. تو پھر ایک قسم کا جو ہمیں جس پوزیشن میں ہندوستان ڈال کی کوشش کر رہا ہے وہ ان اندر سچویشن جیوگرافیکل سچویشن اور لوکیشن وہ خود اسی جو ہے وہ مصیبت میں یا اسی جو ہے وہ شکار ہوں گے جس کا وہ ہمیں شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اٹ از پاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو پانی کی سٹوریج یا پانی کی ڈائیورژن یا اس قسم کے جو بھی آلٹرنیٹ اگر وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، ایک تو قانونی ہوں گے، اس ٹریٹی کی ایکشن ہوگی ڈیفینیٹلی. کوئی اس میں ایک عام ٹیکس کا بھی جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. پبلک اوپینین جو ہے ورلڈ پبلک اوپینین ول آلسو ود پاکستان، کیونکہ یہ پرابلم ساری دنیا میں ہوگی. اپر ریپیرینس جو ہیں وہ کسی وقت بھی لوور ریپیرینس کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے جس طرح بینیفیشری بینیفیشری وہ میری خیال ہے. لیکن اس ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ کوئی تھوڑی سی جو ہے لیول پہ ہمیں لینی چاہیے. اب بہت پانی ویسٹ ہے، میں unimaginable amount of water is wasted by us. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم کفایت شعاری پہ تھوڑا سا عمل کریں، جو اریگیشن فلڈ اریگیشن جو ہے جو ہمارے ساتھ. خواجہ صاحب ایک طرف تو ہمارا یہ بزدل دشمن جو کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، فتنۃ الہندوستان جتنے بھی ہیں، فتنۃ الخوارج، یہ سب پاکستان کو جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جس سے بہت افسوسناک واقعات ہوتے ہیں. جیسے ریسنٹلی کلات میں ہوا، کس طرح سے لوگوں کو صرف اس بیس پہ ان کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا پنجاب سے تعلق تھا. کیا گورنمنٹ اس پہ کچھ بڑا آپریشن کرنے جائے گی یا جو روٹین میں آپریشنز ہوتے ہیں وہی ہوں گے؟ نہیں دیکھیں ابھی یہ جو ایک بڑا آپریشن ہوا ہے جس میں یہ میرا خیال ہے 11 مارے گئے ہیں، اور انشاءاللہ باقی لوگ بھی دے آر ناٹ ان بگ نمبرز، لیکن ایک ٹرین ہے اس قسم کی جہاں پہ ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے، لیکن وہ ایڈوانٹیج انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. میں یہ جو کل ہوا ہے میرا خیال آپریشن جو ہے اس میں میسو سکسیس ہوئی ہے اور دے آر آن دا رن. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو کچھ جو بھی ان کے ہائیڈ آؤٹ سے اکراس دی بارڈر جو ہے
وہ بھی کمپرومائز ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ کمفرٹ نہیں رہا ان کو جو کمفرٹ آج سے 2-3 ماہ پہلے جو ہے یا قبل جو ہے وہ میسر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو انشاءاللہ جو ہے میسو سکسیس ان دس ریگارڈ. جی خواجہ صاحب، آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو بڑی دل دہلانے والی تھی، اور اس پہ آپ کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا، اسی لیے میں اس پہ آپ کا موقف اپنے پروگرام میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اگر پسند سے کوئی شادی کرتا ہے تو اس کو گولی مار دینی چاہیے. یہ کیوں بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے، یا جو دوسرے ایریاز ہیں جو کہ تھوڑے پسماندہ علاقے ہیں اور ابھی بھی یہ سوچ پاکستان میں ہے، تو یہ سوچ کیسے ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں، میں جو میرا نہیں خیال کہ اتنا بہیمانہ جو ہے کہیں بھی اس طرح کا، جس طرح پبلک ایک اس کا اسپیکٹیکل ہے، جس طرح ان کو بچے کو اور اس کی جو بیوی ہے ان دونوں کو جس طرح گولی ماری گئی ہے، تو باقاعدہ جرگہ جو ہے ہوا ہے. دیکھیں باقی جگہ جو ہے وہ ایک سولٹری اس کا ہوتا ہے کہ کسی ماں باپ نے، کسی بھائی نے یا کسی باپ نے جو ہے اس قسم کر دیے، لیکن وہاں پہ ایک باقاعدہ معاشرے کی سینکشن موجود ہے اس کے پیچھے جو ہے. اور میں نے یہی کہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اس وقت کسی بھی مقصد کے لیے، یا جو ہے ان کو پہلے اپنا یہ جو ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے کہ اس نظام کے خلاف جدوجہد کریں. جو نظام جس کی آپ بھی نشاندہی کر رہی ہیں، میں بھی نشاندہی کر رہا ہوں، اور نظام جو ہے باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، باقاعدہ جرگہ ہوا ہے. پہلے جرگے نے ان کو بلایا ہے کہ آپ آ جائیں، ایوری تھنگ ول بی اوکے. تو جب وہ آئے ہیں ان کو جرگے نے جو ہے موت کی سزا سنا دی ہے. باقاعدہ کئی لوگوں کے سامنے ان کو گولی ماری گئی ہے، اور اس بچی کے ہاتھ میں قرآن تھا، اور اس نے کہا ہے کہ میں کسی کو اپنے ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میں نے کوئی غیر قانونی یا غیر شرعی کام نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے اس کی سزا مل رہی ہے. یہ باقاعدہ یہ آیا ہوا ہے. جی بالکل. تو خواجہ صاحب، وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کوئی کارروائی کرے گی ان مجرموں کے خلاف، یا اس پہ کوئی کام کرنا چاہیے؟ وہ تو کرے گی، وہ تو آبلیگیشن ہے صوبائی حکومت کی، پرائمریلی جو ہے آبلیگیشن ہے، وفاقی حکومت کی بھی آبلیگیشن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کی منافقت جو ہے، جو لوگ وہاں جس سے تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہی تھی، ان کی سامنے آئی ہے کہ جو ڈیکیڈنس ہے ان کی وہاں پہ سوسائٹی کے اندر، جو ان کا قبائلی سسٹم جو ہے، جو رواج جو ہے، اس کے خلاف جدوجہد کریں. پاکستان کی ریاست کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، نہتے لوگوں کو جو ہے گاڑیوں سے اتار کے گولیاں مارتے ہیں، جو اپنی روزی کی تلاش میں گئے ہوتے ہیں یا زیارتوں کے لیے وہ ایران جا رہے ہوتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں پہ جو بھی اس وقت انسپیکشن ہے، یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، تو اتنی ڈیکیڈنس ہے اس میں، اتنی ڈیکیڈنس، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ منافقت ہے، بالکل منافقت ہے، اور وطن دشمنی ہے جو لوگ کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ہندوستان ہے. تو ہندوستان یہ بالکل ٹوٹلی ہندوستان کے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ ان کے کرائے کے لوگ ہیں، اور ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں پھر کروں گا کہ بلوچستان کے اندر جو بھی روشن خیال لوگ ہیں، جو چینج وہاں پہ چاہتے ہیں، ہر لیول پہ چینج چاہتے ہیں کہ بھئی معاشرتی جو وہاں پہ حالات ہیں وہ چینج ہوں، وہ ان لوگوں کو بیسیکلی اس چیز کے خلاف جو ہے، وہاں پہ جو ڈیکیڈنس ہے اس کے خلاف ہونی چاہیے. وہاں پہ لوگوں نے پرسنل جیلیں بنائی ہوئی ہیں، جو انفلوئنشل لوگ جو ہیں ان کی اپنی پرسنل جیلیں ہیں، اور ان جیلوں کے اندر بے گناہ لوگ قید رہتے ہیں، صدیوں قید رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وہ ویسے وہ جو ہے وہ آزادی کے بہت بڑے پیغمبر بنے ہوتے ہیں جب وہ اسلام آباد آتے ہیں یا کوئٹے آتے ہیں. درست سر. کے پی میں کل سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس وقت اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. کیا کہیں گے اس اتحاد پر؟ میرا خیال ہے ابھی لسٹ کوئی فائنل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ بات میں نے بھی میڈیا میں پڑھی ہے کہ 6 جو ہے وہ پی ٹی آئی لے رہی ہے اور جو ہے سیٹیں اپوزیشن لے رہی ہے. آپ دیکھیں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بیان کچھ دے رہے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ انڈورس کر رہے ہیں پریکٹیکلی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس بیان سے بالکل متصادم ہیں. ان کے نام، ان کی شناخت یا ان کی نظریات جو ہیں. تو بانی پی ٹی آئی جو ہے جیل کے بھی 2 نمبری کر رہے ہیں. اس کا تو ایک ہی انالیسس ہو سکتا ہے مختصراً
تو وہاں ادھر بھی بیٹھ کے جو ہے اور یہ پرائس ٹیگز لگے ہوئے ہیں، اور وہ پرائس ٹیگز جو ہے جو بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. یعنی آپ کو بھی لگتا ہے کہ سب کچھ پرائس ٹیگ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، آپ جو لسٹ سامنے آئی ہے ابھی میرا خیال ہے فائنل نہیں ہوئی، لیکن جو سامنے لسٹ آئی ہے وہ امیر لوگ ہیں، ان کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، وہ سوداگر لوگ ہیں. دے اسپینڈ لاٹ آف منی اینڈ بائی دا سیٹس. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایوان بالا میں جو ہے یہ ایک بنی ہوئی ہے، اپنا روایت بن گئی ہوئی ہے، آج سے نہیں پرانی روایت بن گئی ہوئی ہے. اور پھر یہ جو ہماری وہاں پہ جو چیئر ہوتی ہے لائک ڈیپٹی چیئرمین اور ادر چیئرس ان دا اپر ہاؤس، پھر اس میں بھی جا کے براجمان ہوتے ہیں یہی لوگ جو اس ذریعے سے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اپر ہاؤس میں. بہت شکریہ خواجہ صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ملکی سیاست میں ہیجان کی کیفیت برقرار ہے. حکومت اور اپوزیشن سیاست کھیلنے میں مگن ہے، اور یوں عوام کا خیال نہ حکومت کو ہے نہ اپوزیشن کو. حکومت عوام کی مشکلات مسلسل بڑھاتی چلی جا رہی ہے تو اپوزیشن حکومت پر عوامی مسائل کم کرنے کے دباؤ ڈالنے کے بجائے ساری انرجیز بانی پی ٹی آئی پر لگائے بیٹھی ہے. نتیجتاً عوام مہنگائی کی چکی میں بری طرح پستی چلی جا رہی ہے. بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اشیاء ضروریہ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ناظرین، عوام کا جینا محال ہو چکا ہے، اور حکومت کی غیر سنجیدگی کی حدیں دیکھیں کہ پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا اور اب امپورٹ پر کام جاری ہے. خراب معاشی صورتحال اور حکومتی غیر سنجیدگی اس وقت ہر سطح پر بے نقاب ہو رہی ہے، لیکن حکومتی وزراء ابھی تک معاشی بہتری کے دعوے کرتے دکھائی دے رہے ہیں. معیشت کی بہتری کے دعووں اور حقیقت میں کس حد تک تضاد ہے، اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل. سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، اگر میں ملکی سیاست کی بات کروں تو ہر وقت یا تو پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، خان کی تحریک کی بات ہو رہی ہے، کبھی سینٹ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. عوام کا پورا دھیان جو ہے وہ مہنگائی اور یہ بجلی کے بل سے ہٹا کے اسی طرف لگایا ہوا ہے. یہ اپوزیشن کا کام تھا کہ وہ خان صاحب سے نظریں ہٹاتے اور تھوڑا سا عوام کے لیے بھی آواز اٹھاتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. ابھی 15 دن کے اندر 2 دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، گیس کی قیمتیں ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، گوشت ہو. عوام کیا کرے گی سر؟ یہ تو اتنا زیادہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور سارا بوجھ سیلری کلاس کے اوپر آ رہا ہے. دیکھیے، پاکستان میں پچھلے 3 سال سے ہر سال قومی آمدن کم ہو رہی ہے فی کس بنیاد. یعنی کہ ہر سال اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہے ہیں اور ہر سال ہماری قوت خرید کم ہو رہی ہے. لہٰذا جو قیمتیں ہوں بھی، اگر نہ بھی بڑھیں، پھر بھی کیونکہ ہماری قوت خرید کم ہوئی ہے تو ہم اور تکلیف میں ہوں گے. اور لیکن ظاہر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس میں اکثر آپ دیکھیں کہ حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے چینی کی قیمت بڑھی ہے تو اس میں جو صرف چینی کے مالکان کے لیے، چینی کے مل مالکان کے لیے بہتری آئی ہے، اور تقریباً 35 ارب روپیہ جو ہے روزانہ 1 ارب روپیہ سے زیادہ جو ہے وہ عوام کی جیب سے نکال کے چینی کے مل مالکان کو دیا جا رہا ہے. تو یہ حکومت اگر کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے کر رہی ہے، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں بات تو کرنی ضروری ہے. اور کم از کم عوام پاکستان کے پلیٹ فارم پہ شاہد خاقان عباسی ہوئے، میں ہوئے، ظفر مرزا صاحب ہوئے، ڈاکٹر طارق بنوری ہوئے، کراچی سے شیخ صلاح الدین ہوئے، ہم تو یہ ہر وقت بات کرتے ہیں کہ روزمرہ کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں اور نوکری پیشہ کا ٹیکس اتنا ہو گیا ہے، پھر بجلی کے بل اور گیس کے بل اتنے ہو گئے ہیں کہ جینا محال ہو گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بہترین ذہن ہیں پاکستان میں، وہ پاکستان کو چھوڑ کے ہجرت فرما رہے ہیں. تو سر پھر یہی آپشن بچے گا نا کہ اگر پاکستان میں ہم نے اتنا ٹیکس دینا ہے اور حکومت کی شاہ خرچیاں ہی نہیں ختم ہونی، کبھی کھانے ہوں گے، کبھی مری کے ٹورز ہوں گے، تو کبھی لوگوں کے بڑے بڑے آفیسز بنیں گے، تو پھر تو ایک ہی سچویشن بچتی ہے، بلکہ 2 بچتی ہیں کہ یا تو لوگ جو ہے وہ کرائم کی طرف جائیں گے یا برین ڈرین ہوگا. اور دونوں ہو رہے ہیں ایکچولی. برین ڈرین بھی ہو گیا ہے، اور کراچی میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک لوٹ مار کا طوفان گرم ہوتا ہے. بٹ سر اس کا سلوشن پھر کیا ہوگا؟ یہ ملک کیسے چلے گا اور کیسے بچے گا؟ دیکھیے بہن، ہماری جو حکمرانی ہے وہ فیل ہو چکی ہے، ناقص نہیں ہے، فیل ہو چکی ہے. اور بالکل ہماری گورننس جو ہے نا وہ اتنی ڈس فنکشنل ہے کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو چاہے وہ 2.70 کروڑ بچے ہیں جن کو ہم اسکول نہیں بھیج سکتے، وہ 40% بچے ہیں جو اسٹنٹڈ ہیں، وہ 17% بچے جو ویسٹڈ ہو گئے ہیں، جو کہ مینٹلی بھی پھر اسٹنٹ ہو جاتے ہیں. کسی بھی آپ کوئی بھی دیکھ لیں
HDI کے اندر آپ دیکھ لیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر کہ ہم 168 پہ پہنچ گئے ہیں، ہم 6 جگہ پیچھے چلے گئے، جبکہ بنگلہ دیش 130 پہ پہنچ گیا اور 9 جگہ بہتر کر لی. تو ہم کو اپنی یہ بات کو 2 باتوں کو کرنا ہے. ایک تو ہم کو اس کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ہماری حکمرانی فیل ہو گئی ہے، اور دوسرے بعد ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہماری نئے ایسے اصلاحات کرنی ہیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس یہ، کیونکہ فوج کا ساتھ ہے، کیونکہ دنیا بھر میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں، کہ حکومت کے پاس یہ اسپیس تھی کہ وہ یہ چیزیں کرتی، لیکن اس نے وقت ضائع کیا. ابھی بھی ہم MNAs اور MPs کو مراد دیتے ہیں، ابھی بھی ہم ان کے اوپر خرچے کرتے ہیں، ابھی بھی ہم ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اپنی شائع خرچیاں کم نہیں کر رہے، چوری کم نہیں کر رہے، کرپشن کم نہیں کر رہے. پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. اب جب تک آپ حکمرانی کو اپنی چینج نہیں کریں گی، یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ آپ پاورز نہیں دیں گے، صرف اجارہ داریاں رکھیں گے اگر، تو آپ کی اسکولیں بہتر نہیں ہوں گی، آپ کے ہسپتال بہتر نہیں ہوں گے، آپ کی سڑکیں بہتر نہیں ہوں گی. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہم نے خود کھڑے کیے ہوئے. صحیح سر، تو آپ کو فی الفور کیا سلوشن لگتا ہے کہ اگر ہم جلدی سے ان چیزوں سے نپٹ لیں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کرائم کی طرف نہ جائیں، سوسائڈ کی طرف نہ جائیں، برین ڈرین نہ ہو؟ 3-4 خاندانوں کا پاکستان کی سیاست پہ قبضہ ہے. آپ اس کی وجہ سے آپ ڈیوالو نہیں کر سکتے. آپ لوکل ڈسٹرکٹ کو، ڈویژنس کو اتھارٹی نہیں دیتے، نہ ان کو پیسے دیتے ہیں. آپ یا تو ڈائریکٹ حکومت وفاق کی طرف سے ڈویژنس کو پیسے دیں اور ان کو امپاور کریں. اندر الیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے، اور ایک الیکٹڈ آدمی ہٹے تو دوسرا ہے، ایمانداری سے الیکشنز ہوں. دوسرا یہ کہ PHDP کو کم کر دیں اور یہ شرط کر دیں کہ جتنا PHDP ہوگا اس سے زیادہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوگا لوگوں کے پاس، تو لوگوں کو ڈائریکٹ پیسے دیے جائیں. کچھ 4-5 سال تک یہ تھوڑے سے بریجز بنانا روک دیجیے. 4-5 سال تک یہ جو شاہی خرچے کرنے ہیں اس کو کم کر دیجیے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر نیت صاف ہو اور سمجھ ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیت اگر صاف بھی ہوتی ہے تو ہمارے لوگوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ نہیں ہے. کتنے سیاستدان جو ہیں وہ قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جن کو پرائیویٹ سیکٹر میں 3 لاکھ روپے کی نوکری مل سکتی ہو. ایسے نہیں ہے. آپ ان کو وزیر بنا دیتے ہیں، بڑے آگے آگے وزیر رہتے ہیں. بھائی تم کو 3 لاکھ روپے کی نوکری تو کوئی دیتا نہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. تو آپ جو ہے وہ مطلب بڑی بڑی منسٹریاں چلا رہے ہیں، تو کیا بول سکتا ہے ان لوگوں سے؟ کیسے اچھے فیصلے ہو سکتے؟ تو سر اب پھر کیا بنے گا پاکستان کا، جہاں پر ایک طرف پنجاب میں سیلاب کی صورتحال ہے، حافظ آباد میں بہت بری سچویشن ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ تو بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس میں حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. نیچرل ڈیزاسٹر بھی تھا تو کیا ایسے موقع پر چھانگلا گلی ہو یا کوئی ڈونگا گلی ہو، وہاں پہ جا کے ناشتہ کرنا یا کچھ بھی عشائیے کھانا، مطلب لوگ تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر سوال بھی اٹھاتے ہیں. اور اگر ایسا سوال اٹھا لیا جائے تو پھر پیکا کا قانون بھی لگ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ آرٹیکل 19 تو پھر پاکستان سے ختم ہو گیا، یا ایک جو اپنے لوگوں کے لیے ایک دل میں نرم گوشہ رکھنا چاہیے تھا کہ جی اس وقت ہمارا صوبہ جو ہے وہ ایک بری صورتحال میں ہے تو ہمیں یہاں موجود ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہوا. لیکن بہن ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹون ڈیف ہو جاتے ہیں. ان کو اب لوگوں کے، اگر آپ لوگوں کے ووٹ سے نہیں آتے تو پھر آپ کے لوگوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جب KP کے اندر مثال کے طور پر وہ جو 18-19 لوگ ایک خاندان کے شہید ہو گئے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ آنند فانند سیلاب آ گیا، ہم کسی کو نہیں بچا سکتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ذمہ داری سے بری کر لیا. جب پنجاب میں سیلاب آتا ہے اور لوگ 63 لوگوں سے زیادہ جہاں بحق ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بری کر لیا. جب سندھ کے اندر ایسی آفتیں آتی ہیں تو وہ کبھی دبئی کا تصویر دکھا دیں گے کہ دیکھو دبئی میں بھی پانی جمع ہو جاتا ہے. یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے. 3,500 ارب روپے کا بجٹ سندھ کا ہے، 5,000 ارب سے زیادہ کا بجٹ پنجاب کا ہے. تو اس کے اندر ہم کو حکمرانی تو دکھائیں. اگر 1,10,00,000 بچے پنجاب میں اسکول کے باہر ہیں اور 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکول کے باہر ہیں، اور آپ کی 18 سال سے ان صوبوں پہ حکومتیں ہیں، تو پھر جواب داری تو ہونی چاہیے نا. تو عوام بھی ایک بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اب ان لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ PTI بھی 12 سال سے KP کے اندر حکومت میں ہے، اور بڑی وعدے اور بڑے وعید ہوتے تھے، لیکن کیا نتیجہ نکلا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ختم ہو گیا. تو ہم کو وہ لوگ چاہیے جو یہ بات سمجھتے ہوں. اس سسٹم کو ریفارم کرنا ضروری ہے، ورنہ کام ختم ہو جائے گا. اور سسٹم کو ریفارم نہیں کریں گے تو میری بہن دیکھیں، ایسے بڑے ملک ہوتے ہیں، کانگو ہے، برما ہے جس کو میانمار اب کہتے ہیں، یہ ملک میں یہ وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے عوام کا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ان کو بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کو گریجویٹ کرنا ہے، ان کو نوکریاں دینی ہے. وہ اپنی حکومت بچانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی عالم ہے. دنیا آپ سے آگے نکل رہی ہے. بنگلہ دیش جو ہے آپ کی 2023 میں $5,500 پر کیپٹا GDP تھی، بنگلہ دیش کی 8,500 تھی، آپ سے 60% اوپر تھا. ہندوستان کی 9,000 تھی، وہ آپ سے 65% اوپر تھا. تو اب آپ تو پیچھے رہ گئے. اب آپ 3 سال سے اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں.
کہ آپ کی 3 سال پہلے جو انکم تھی اس سے آپ کی آج انکم کم ہو گئی ہے. تو آہستہ آہستہ پاکستانی غریب ہوتے رہیں گے, پیچھے رہتے رہیں گے. اب 44% غربت ہو گئی ہے, پھر 48% غربت ہو جائے گی, پھر 60% غربت ہو جائے گی. اور ہم اس کو نارملائز کر رہے تھے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے, لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکال رہا, جبکہ حل سامنے ہے. کہ کرو نا لوکل گورنمنٹس کو کیوں امپاور نہیں کر رہے, کیوں حکومت کو چھوٹا نہیں کر رہے, کیوں پی ایچ ڈی پی کم نہیں کر رہے, کیوں آپ غریب لوگوں کو ڈائریکٹ وظیفے نہیں دیتے. یہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ سڑکیں بنائیں, اس سے اچھا یہ جو پیسے آپ 3800 ارب روپیہ اس سال 4 صوبے کی حکومتیں اور ایک وفاق کی حکومت مل کر لگائے گی سڑکوں پہ, جس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز حضرات کے لیے 600-700 ارب روپیہ میں مختص ہوگا کہ وہ اپنے علاقوں میں کرنے. اگر وہ 3800 ارب میں سے آپ 1500 ارب 1700 ارب کا ٹیکس کم کر دیتے اور 1500 ارب لوگوں کو ڈائریکٹ پیسے دے دیتے, تو پاکستان میں یہ بہت سارے مسائل کم ہو جاتے. نوکری پیشہ لوگوں کے مسائل کم ہو جاتے, غریب لوگوں کے مسائل کم ہو جاتے. بالکل سر, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.